آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اور موت سے کس کو رشتہ داری ہے؟ کوئی آدمی چاہتا ہے مرنا، جو بستر مرگ پر بھی ہو، بوڑھا ہو گیا ہو، 80 سال کا ہو، اس کو بھی کہیے کہ چچا کل آپ چلے جائیے دنیا سے، کہے گا نا باپ رے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ لیکن موت برحق ہے، اس پر کسی کا کوئی قبضہ نہیں، اس پر کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ جب وقت مقررہ ہے، ہمارے اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ جب میرا وقت مقرر ہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہاں پر جس گھڑی جس حالت میں جیسے ہماری موت لکھی ہوئی ہوگی، اسی طرح اسی انداز میں ہماری موت آ جائے گی۔ آپ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں حافظ صاحب کوئی آدمی ٹرین کے آگے کود کے مر گئی، کٹ گئی، تو کیا اس کو موت لکھی تھی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے، انسانی فطرت ہے، انسان کے پاس یہ سوال آئے گا، وہ سوال کرے گا کہ آپ نے کہا موت برحق ہے، تو اتنا جان لیجئے کہ موت اب بہانہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے ان کی امت تک، میں نے کتنی بار تقریر میں کہا ہے، آج بھی اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ موت کو اللہ رب العزت نے بہانے میں ڈال دیا ہے۔ موت آ کے رہنی ہے، چاہے آپ کسی پنجرے میں بند ہو جائیں، چاہے آپ جہاں بھی چلے جائیں، جس جگہ چلے جائیں، جتنی دولت آپ کے پاس ہو، سرمایہ آپ کے پاس ہو، آپ کو موت آنی ہے تو آنی ہے۔ موت سے کس کو رشتہ داری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ جس کا 40ویں کی میلاد پڑھنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے بھی 40ویں کی میلاد کوئی پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم امرت پی کے آئے ہم صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا میں آئے ہیں اسے مرنا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، آئیے اس پر محب گفتگو ہونے سے پہلے، زبان درازی کرنے سے پہلے، لب کشائی کرنے سے پہلے، مکہ شریف میں پیدا فرمانے والے آقا، مدینہ شریف میں ہمیشگی کے لیے آرام فرمانے والے آقا، طائف کی گلیوں میں ہم گناہگار امتیوں کی خاطر پتھر کھانے والے آقا، سراپا معجزات قرآن بن کے دنیا میں تشریف لانے والے آقا، ہم غریبوں کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن کو جو درود پاک یاد ہوں پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد باری صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج سے کم و بیش 39 روز پہلے 40ویں شب ہے یہ۔ جناب رفیق میاں صاحب جو آپ کے روبرو تھے، آپ کے درمیان تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، زندگی کا ہر لمحہ گزارا کرتے تھے، لیکن یکایک ایک دن گاؤں میں خبر پہنچی، گاؤں میں ایک اعلان ہوا، ہر آدمی سکتے میں رہ گیا۔ کسی نے کہا وہ بہت اچھے آدمی تھے، کسی نے کہا وہ بہت برے آدمی تھے، کسی نے کہا وہ میرے کام آئے تھے، کسی نے کہا مجھے وہ دھوکہ دیے تھے۔ انسانی فطرت کے ناطے ہر آدمی کچھ نہ کچھ کہتا ہوا نظر آیا، لیکن سب کی زبان پر ایک بات ضرور تھی کہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، آج وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آج وہ ہمیشگی کی دنیا کو اختیار کر لیے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں، جو چیزیں آ گئی ہیں، پیدا کی گئی ہیں، اسے یقیناً موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر حال میں اسے موت آنی ہے۔ جو سجی ہوئے، جس کے اندر جاندار ہے، جس کے اندر جان ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب قرآن نے چکھنے کا اعلان فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔
آج ہم موتیں کو جلدی یاد نہیں کرتے. کوئی آدمی اگر کہہ دے نا کہ بھائی ہم لوگ بات کر رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کہیں آپ کا انتقال یا کسی آ جائے گا وہ کہے گا دوسری بات کچھ نہیں ملی ہے, کوئی دوسری بات کرتے ہیں, کوئی دوسری بات کر لیا کرتے ہیں. نہیں پیارے مسلمانوں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے موت کو یاد کرے گا وہ دنیا کے ہر گناہ سے بچ جائے گا. آپ کہیں گے کیسے موت کو یاد کیا جائے گناہ سے بچ جائیں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم نے چوری کی نیت کی لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ میں جہاں جا رہا ہوں چوری کرنے, چونکہ گاؤں میں میری بڑی عزت ہے, بڑی شہرت ہے, میں بہت اچھا آدمی گنتی میں آتا ہوں, شمار کیا جاتا ہوں, میرے عالیشان مکان ہے, میں بہترین آدمی گنا جاتا ہوں, لیکن جیسے ہی دل میں یہ خیال آیا کہ میں چوری کرنے جاؤں گا کہیں اسی جگہ میرا انتقال ہو جائے تو اب کیا ہوگا؟ پوری دنیا ہم پر تھوکے گی. بھلا ہی وہ اللہ سے نہیں ڈرا لیکن دنیا سے ڈر کر کے وہ چوری سے باز آ جائے گا. وہ اس وقت چوری کرنا چھوڑ دے گا. اس کو یہ پتا ہوگا کہ یقیناً ایسا کرنے سے کہیں میری موت آ جائے تو پھر کیا ہم لوگوں کو منہ دکھائیں گے؟ جو آدمی میرے نام کا ترانہ گاتے ہیں, جو آدمی میرے نام کا, دیکھیں میں نے پچھلی میلاد میں بھی کہا تھا لوگ پیچھے ہی آ کے بیٹھتے ہیں, آگے بہت ساری کرسیاں خالی ہے, راستے کو بلاک کر کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آگے آئیں, آگے آ کر بیٹھیں. آپ لوگ پیچھے کا راستہ چھوڑ دیں, کم سے کم گاڑیاں نکلے. کتنی بار یہ مسئلہ میں بیان کروں کہ جنازے کی نماز میں ہی پچھلی صف میں زیادہ ثواب ہے, باقی ہر نماز میں ہر جگہ جتنے آپ آگے رہیں گے اتنے ہی آپ کو زیادہ ثواب ہے. لیکن آپ پچھلی صف میں رکھتے ہیں کہ پیچھے سے رہیں گے, جلدی سے مٹھائی ملے گی, اپنے گھر چلے جائیں گے. اس لیے پیارے مسلمانوں یقیناً دوسرے کا راستہ بلاک نہ کریں, دوسرے کو پریشانی نہ دیں, اذیت نہ پہنچائیں. میں عرض کر رہا تھا کہ یقیناً آپ زنا کا دل میں خیال لایا کہ میں برا کرنے جا رہا ہوں, لیکن جیسے ہی یہ خیال آپ نے لایا, آپ کے دل میں یہ تصور, یہ وسوسہ پیدا ہوا, لیکن آپ کو لگا میں جہاں زنا کرنے جا رہا ہوں کہیں وہیں میرا انتقال ہو گیا, کہیں وہیں میں روح پرواز کر گئی, بتاؤ میرا حال کیا ہوگا؟ میں رب تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کے نزدیک ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یقیناً ہم اس سے بھی باز آ جائیں گے. اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے, جو موت کو یاد کرے گا وہ ہر گناہ سے بچتا ہوا نظر آئے گا. اور پھر قرآن نے فرمایا بھی کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا دن میں کھانا بنا ہوگا, اتنی ایک ڈینجر پچھوا ہوا تھی جس کا جواب نہیں ہے, لیکن اس پچھوے ہوا میں بھی لوگ کھانے کے لیے آ گئے ہوں گے, چلو بھائی کھانا کھانے جانا ہے, لیکن جیسے یہ باورچی نے کھانا بنایا ہوگا اور اس کھانے کو بنانے کے بعد جب یقیناً گھر والے کہے ہوں گے کہ اس کو تھوڑا سا مزہ چکھا جائے, اس کی چاشنی لی جائے, اس کا ذائقہ لیا جائے, تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو کہا ہوگا کہ پورے دیگ کا کھانا کھائیں گے تب پتا چلے گا, پورے دیگ کے چاول کو چکھیں گے تو پتا چلے گا, پورے دیگ کے شروع کو پی جائیں گے تو پتا چلے گا, بلکہ ایک چمچ نہیں ایک دانہ نکالا, ایسے ٹو کر دیکھا اور پتا چل گیا چاول گلا ہے کہ نہیں گلا ہے. ایک گوشت کو نکالا, اپنی انگلیوں سے مسلا اور پتا چل گیا کہ پورے دیگ کی گوشت کی کیفیت کیا ہے. شروع کو اپنے زبان سے لگایا اور پتا چل گیا کہ پورے شروع کا عالم کیا ہے, بلا تشبیہ و تحلیل موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر ہمیشگی کے لیے جو ہماری زندگی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمارے روبرو ہوتی ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہمارا حساب و کتاب بھی قبر میں اچھا ہوتا ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہیں, قبر میں بھی ہم پر عذاب ہے, اور اسے محشر تک ہم پر عذاب ہوتا رہتا ہے. اس لیے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے موت آنی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے, حضرت لوط علیہ السلام ایسے پیغمبر جن کی امتی کو جنت سے بنا بنایا منت سلوا آتا تھا. قرآن مجید کا 29واں پارہ ہے, اس میں پورا تفصیل سے ہے کہ جنت سے بنا بنایا کھانا آتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے وہ کھانا آتا تو رب کی بارگاہ میں ان لوگوں نے کہا مولا یہ کھانا ہم کو پسند نہیں ہے, تو نے میرے منہ کے اندر گوشت کا ایک ایسا لتھڑا دیا ہے جس لتھڑے کا کمال یہ ہے کہ اس کو الگ الگ ویرائٹی چاہیے, اس کو الگ الگ بدل کے چاہیے, یعنی جسے ہم اور آپ زبان کہتے ہیں, اس کی کیفیت یہ جو مزے کو بتا دیتا ہے.
لوگوں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مولا مجھے الگ الگ چاہیے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ 28ویں پارہ میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں زمین دے دیا ہے، تم اس پر محنت کرو، اس پر فصلیں اگاؤ اور خود سے بنا کے کھاؤ۔ یہ ہمارے اور آپ کا کیا ہوا ہے۔ اگر ہم لوگ رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتے تو آج بھی ہم کو بنا بنایا صبح میں بھی آ جاتا، 12 بجے بھی آ جاتا، رات میں بھی آ جاتا، یہ ٹینشن نہیں رہتا کہ کیسے بنایا جائے، گیس ختم ہو گیا ہے، کیسے بنایا جائے، لکڑی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ہم اپنے کیے پر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو یہ دنیا بسانی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کہہ دیا سورہ جمعہ 28واں پارہ میں کہ میں یہ زمین دے دیا ہے، اس زمین پر تم فصلیں اگاؤ اور تمہیں جو مرضی ہے وہ فصلیں اگا کر کے کھاؤ، جو میں نے تم پر حلال قرار دیا ہے، حرام نہیں حلال قرار دیا ہے، اس کو تم کھاؤ۔ تو ہم اور آپ کھاتے۔ وہ لوط علیہ السلام کی امت تک حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتہ ہیں، 4 فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی بانٹی گئی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کا سر پھونکیں گے، حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی کے ہوا کے مالک ہیں، جو پچھوا چلا رہا ہے نا وہی اوپر بیٹھ کے وہ مالک ہے، وہی اس کے مالک بنا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے آتے ہیں، پہلے ہوتا کیا تھا، جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوئے، وہ جس گاؤں میں داخل ہوتے لوگ سمجھ جاتے آج اس گاؤں میں کسی کا انتقال ہونا ہے، اور جس کو وہ سلام کر دیتے اسی کی روح پرواز کرتے، سب کو وہ سلام نہیں کرتے۔ اب جیسے ہی جس کو سلام کرتے لوگ انہیں باندھ دیتے تھے، رسیوں میں مہینوں باندھے رہتے، اپنا کام کر لیتے، 6 مہینہ باندھے رہتے، سال بھر باندھے رہ جاتے، ان کو لوگ اپنے کام میں مشغول رہتے، کام کرنے کے بعد تب ان کو کھولتے، روح پرواز کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، مولا تیرا بندہ بہت عقل مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے، مجھے تکلیفیں دیتا ہے، مجھے عصیت دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، اے مولا مجھے اس ڈیوٹی سے ہٹا دیا جائے، مجھے اس کام سے ہٹا دیا جائے، میرا ڈیوٹی بدل دی جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے میرے اسرائیل تیری یہ دعا میں قبول کرتا ہوں، لیکن چلے جاؤ، جب تک دنیا رہے گی کام تیرا رہے گا، نام کسی اور کا رہے گا۔ آج نام کس کا ہے، ایکسیڈنٹ کا نام لیا جاتا ہے، آج نام کس کا ہے، بخار کا نام لیا جاتا ہے، آج نام کس کا ہے، کینسر کا نام لیا جاتا ہے، آج نام کس کا ہے، ڈوبنے کا نام لیا جاتا ہے، آج نام کس کا آگ لگنے کا نام لیا جاتا ہے، آج نام کس کا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا نام لیا جاتا ہے۔ مرنا برحق ہے، کل بھی وہی اسرائیل روح نکالتے تھے، آج بھی وہی اسرائیل روح نکال رہے ہیں، کل اسرائیل کا نام ہوتا تھا، آج بیماریوں کا نام ہوتا ہے، اور صبح قیامت تک بیماری بہانہ بنتی نظر آئے گی۔ اس لیے پیارے مسلمان، مرنا طے ہے، مرنے میں کوئی گارنٹی نہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں مریں گے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم مائک پر بول رہے ہیں، ہم سیوان پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے نہ مجھے خبر ہے، نہ میرے بیوی بچوں کو خبر ہے، نہ میرے ماں باپ کو خبر ہے۔ اگر یہ خبر ہے تو خدائے وحدہ لا شریک کو خبر ہے، اللہ رب العزت کو خبر ہے، وہی رب جانتا ہے کہ میرا بندہ کس گھڑی کس حالت میں کیسے موت پرواز کر جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے موت کو کثرت سے یاد کریں اور پھر موت کی تیاری کریں۔ اب خود ہی دیکھیے نا زندگی میں کتنی ہم تیاریاں کرتے ہیں۔ اگر خاندان میں ایک وہ شادی ہو جائے تو پورا مہینہ ہم تیاری کرتے ہیں، یہ پچھوا بھی کچھ نہیں بگاڑے گا، ڈیلی سیوان جائیں گے، ڈیلی سیوان کی مارکیٹ کریں گے، کیوں بھائی لباس اچھا چاہیے، کیوں بھائی کپڑا بڑھیا چاہیے، میرا بھی لباس اچھا ہو، میرے بچوں کا بھی لباس اچھا ہو، میرے ماں باپ کے بھی لباس اچھے ہو۔ میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنی تیاریاں کیوں ہیں؟ وہ کہے گا نادان توصیف رضا آپ کو پتا نہیں ہے، آپ مولانا آدمی، آپ نے کیا جانا دنیا کو، آپ نے دنیا کا جغرافیہ کیا سمجھا ہے؟ یہ وہاں شادی میں ہم جائیں گے جہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، میرے خاندان کے لوگ ہوں گے، میرے افراد کے لوگ ہوں گے، میرے دوست احباب ہوں گے، سب لوگ ہوں گے، سب ایک پر ایک کپڑا پہنے ہوئے وہاں نظر آئیں گے۔ میں اس لیے اچھا کپڑا تلاش رہا ہوں تاکہ وہاں میں دیکھنے میں اچھا لگوں، تاکہ میں وہاں خوبصورت نظر آؤں، تاکہ میں وہاں اچھا نظر آؤں۔ میں نے کہا نادان، وہاں صرف ایک خاندان کے لوگ ہوں گے، لیکن یاد کر جب تو انتقال کرے گا اور بروز محشر کا میدان جب برپا ہوگا، حشر کے میدان میں پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوں گے، وہاں تو بلایا جائے گا، اے فلاں بنت فلاں، آ تیرا اعمال ایسا ہے، تم نے برائی اتنی کی ہے، تم نے گناہ اتنا کیا ہے، تم نے پاپ اتنا کیا ہے، تم نے اچھائی اتنی کی ہے، تم نے خرابی اتنی کی
باقی ہے وہاں کہے گا میں شرمندہ ہوں مولا، مجھے زندگی دے دے، میں پھر پلٹ کے تیری بندگی کرتا ہوں۔ رب کہے گا دوبارہ میں تمہیں زندگی عطا نہیں کروں گا، بلکہ میں نے تمہیں زندگی بھی دیا تھا، تمہیں سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجا تھا، تمہیں سمجھانے کے لیے کتاب بھی میں نے قرآن مجید دیا تھا، حدیث پاک بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہیں پڑھوایا تھا، علماء کو بھی تیرے روبرو کیا تھا، تم نے سب کی باتوں کو انکار کیا ہے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، ایک آدمی ایک خاندان کے لوگ ہیں تو ہم لوگ اتنا انتظام کرتے ہیں، اتنی تیاری کرتے ہیں، برانڈ پر برانڈ دیکھتے ہیں، لیکن جہاں بروز محشر پوری دنیا کے لوگ ہوں گے وہاں ہمارا لباس نہ دیکھا جائے گا، وہاں ہمارے کپڑے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں ہماری چیزیں نہیں دیکھی جائیں گے، بلکہ یہ دیکھی جائے گی ہم نے بندگی کتنی کی ہے، ہم نے نیکی کتنی کی ہے، ہم نے اچھائی کتنی کی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ذرہ برابر بھی کسی کی اچھائی ہے وہ بھی وہاں کام آ جائے گی، اور ذرہ برابر کسی کی برائی ہے وہ بھی وہاں اسے دکھایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا دیکھ تیرا عمل کیسا تھا، تیری زندگی کیسی تھی۔ اب تو لوگ پریشان ہوں گے مولا ہم نے تو رات کے اندھیرے میں جب 20ویں 27ویں رات ہوا کرتی تھی، جب چاند بھور میں نکلتا تھا تب ہم نے یہ گناہ کیا تھا، یہاں یہ کیسے نظر آ گیا ہے؟ ہم نے چوری بڑی چھپ چھپا کے کی تھی، سب لوگ سو جاتے تھے جب ہم چوری کرنے جاتے تھے، ساری دنیا سو جاتی تھی تب ہم زنا کرنے جاتے تھے، ساری دنیا ختم چھپ جاتی تھی تب ہم شراب پینے جاتے تھے، مولا یہ سب کام چھپا کے ہم نے کیا ہے۔ تو رب کہے گا تمہیں معلوم نہیں ہے کرامن کاتبین تیرے ساتھ میرا فرشتہ دو ہوا کرتا تھا، داہنے پر کرامن تھا بائیں پر کاتبین تھا، تو جہاں جہاں جا رہا تھا وہ فرشتہ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ آپ کہیں گے مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے کتنی بار مثال دی ہے، آج میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ کچھ یہاں نوجوان طبقہ بیٹھا ہے اس کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے آج کی دور میں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھا ہوگا، اس سی سی ٹی وی کیمرے کا کمال کیا ہے؟ اس کو انسان نے بنایا ہے، اللہ نے انسان کو یہ قوت عطا کی ہے، اب وہ اپنے دماغ کے ذریعے اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے یقیناً اللہ نے اس کو اتنا دماغ دیا، وہ سائنس پڑھا اور اس نے اس کیمرے کا ایجاد کر دیا، ایک کیمرہ بنا دیا۔ وہ کیمرہ کئی ویرائٹی کا ہے، کچھ ہے جو وائر پہ چلتا ہے، کچھ ہے جو بلوٹوتھی سے کام چل جاتا ہے، کچھ ہے جو یوں ہی ریکارڈنگ کر کے رکھے گا، عجب عجب ویرائٹی کے کیمرے آ گئے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کا دامن پکڑا جو اپنے گھر کے چاروں افراد میں لگائے ہوئے ہیں، چاروں طرف لگائے ہوئے ہیں، میں مولانا آدمی کم جانکار آدمی، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بتاؤ اس کیمرے کا عالم کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ وہ کہتا جانتے ہیں توصیف رضا اس کیمرے کا کمال یہ ہے کہ چاہے وہ رات میں کوئی جائے چاہے وہ دن میں کوئی جائے، اگر میرے گھر کے اگل بغل سے گزرے گا وہ کچھ بھی کرے گا یہ کیمرہ قید کر لے گا، یہ کیمرہ اپنے پاس رکھ لے گا۔ میں نے کہا جب یہ پاس رکھ لے گا پھر اس کو تم کیسے جانو گے؟ کہا اس کا ریکارڈنگ ہم اپنے میں دیکھیں گے، اپنے موبائل میں دیکھیں گے، اور اس کا ریکارڈ کیا ہوا میں ساری چیزیں بال کے برابر بھی ہوگی تو یقیناً وہ ساری چیزیں پتہ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کبھی یہ فیل بھی ہو سکتا ہے، کہاں ڈسچارج ہو جائے گا تو فیل ہو جائے گا، جب یہ چارج نہیں رہے گا تو یہ فیل ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب فیل ہو جائے گا کیا اس وقت یہ ریکارڈ کرے گا؟ کہا نہیں، جب یہ فیل ہو جائے گا اس وقت ریکارڈ کرنا بھی بند کر دے گا، اس وقت قید کرنا بھی بند کر دے گا۔ میں نے کہا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ ڈسچارج ہو جائے گا تو قید نہیں کرے گا، دوسرا بھی کوئی طریقہ ہے کہ آدمی کو بتا دے گا اگر کوئی آدمی چہرے پر نقاب اوڑھ لیا ہو، اپنی پوری آنکھ چہرے کو باندھ لیا ہو، کیا تیرا کیمرہ بتائے گا کہ چور فلاں شخص ہے؟ وہ کہے گا نہیں، پہچان چہرے سے ہوتی ہے، پاؤں سے نہیں ہوتی، ہاتھ سے نہیں ہوتی، کپڑے سے نہیں ہوتی، چہرے سے پہچان کیا جائے گا۔ میں نے کہا چہرہ کھلا رہے گا تب تیرا کیمرہ بتائے گا، چہرہ ڈھکا رہے گا تیرا کیمرہ فیل ہو جائے گا، ڈسچارج میں تیرا کیمرہ فیل ہو جائے گا۔ اور بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا پھر میرے کیمرے کی پاور ہے وہ انسان کی کیفیت کو بتا دے گا، اس کے چوری کرنے کی علامت کو بتا دے گا۔ میں نے کہا کوئی ایسا آدمی ہو جو تیرے کیمرے کو ہی نوچ کر چلا جائے، اس کو دور ہی سے توڑ پھوڑ دے، کیا تیرا کیمرہ قید کرے گا؟ وہ کہے گا نادان، پھر بھی میں نست و نابود ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا دنیا کے بنائے ہوئے کیمرے کا یہ عالم ہے، اس سے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کے ارد گرد سے نہیں گزرتے، لیکن وہ نقاب میں ہو تو بتا نہیں سکتا، وہ ڈسچارج ہو جائے بتا نہیں سکتا، وہ ٹوٹ جائے بتا نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے دونوں کاندھے پر ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا ہے، چاہے اندھیری رات ہو پھر بھی بتائے گا، چاہے کمبل کے اندر ہو پھر
پھر بھی بتائے گا, چاہے گاچھی میں پی رہے ہیں پھر بھی بتائے گا, چاہے آپ جہاں برائی کر رہے ہیں وہ ایسا کیمرہ رب نے لگا دیا ہے کرامن کاتبین کا کہ زمین کے اوپر رہو گے پھر بھی بتائے گا, زمین کے اندر جاؤ گے پھر بھی بتائے گا, تم جہاں گناہ کرو گے وہ ریکارڈ کرتا رہے گا, بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گا, مولا تیرا بندہ اتنی اچھائی کیا ہے, اتنی برائی کیا ہے, اب پھر اس کے اعتبار سے آپ کو وسوسہ ملتا نظر آئے گا. اس لیے دنیا کے کیمرے سے مت ڈریں, اللہ کے لگائے ہوئے کرامن کاتبین سے ڈریں. بہت لوگ گناہ کرتے ہیں, مسکراتے ہیں, آپس میں بتیائیں گے, جانتے کوئی نہیں دیکھا ہے, پر آپ باریکی سے اتنا ہمارا لگے دماغ بنو, اتنا ترکیب کوئی نہیں کہ چھت پر پیچھے سے چڑھنی ہے, اینٹا کے ایسے بنا کر کے چڑھے. ابے نادان تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے, تو چڑھا ہے جو نا, یہ دماغ میں جو بات آئی, تیری میموری جو کام کر رہی تھی, اس میموری کو بنانے والا خالق کائنات ہے, اللہ رب العزت ہے, جو تمہیں یہ دماغ دیا کہ تم پیچھے سے چڑھے گا کوئی نہیں دیکھے گا, تمہیں یہ دماغ دیا ہے کہ کھیت کے راستے سے آئے گا کوئی نہیں دیکھے گا. وہ نادان تمہیں دیکھ رہا ہے جو ہماری دھڑکنوں سے واقف ہے, جو ہماری سانسوں سے واقف ہے, جو ہمارے ماں کے پیٹ کے اندر ہمارے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر سکتا ہے. کیا وہ رب العزت رات کے تنہائی میں نہیں دیکھتا؟ کیا وہ رب العزت ہر جگہ دیکھ رہا ہے؟ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے, اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے, الرحمن لا شریک تو دیکھ رہا ہے. اگر یہیں پہ ہماری موت آ جائے گی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے. اس لیے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے, ذرہ برابر بھی ہماری نیکی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئینے کے مانند ہوگی, اور ذرہ برابر اگر ہمارا گناہ ہے وہ بھی یقیناً آئینے کی طرح ہمیں نظر آئے گا. جہاں تک موت کا سوال ہے, کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یقیناً اپنی ساری کوششیں لگا دیتا ہے. یہ سارے بہانے ہیں. دل کو تسلی کے لیے ڈاکٹروں کا سہارا لیا جاتا ہے, دل میں سکون کے لیے ڈاکٹروں کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس سے ہم کو دل کو سکون ملتا ہے. باقی ایسا نہیں کہ اور کسی چیز کو سکون ملتا ہے. ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے ہم ڈاکٹروں کا سہارا لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہوگا, میں خود بھی یہ احساس کر سکتا ہوں کہ رفیق میاں بھی اگر بیمار پڑے ہوں گے تو ان کے بھی بچے ضرور ڈاکٹروں سے دکھائے ہوں گے, یہاں تک کہ گاؤں کے ڈاکٹروں سے دھرمیندر وغیرہ سے دکھائے ہوں گے. اس کے بعد سیوان بھی لے گئے ہوں گے, اگر سیوان میں ہی روح پرواز کر گئی ہوگی, غالباً سیوان میں ہی روح پرواز کر گئی تھی. لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو سیوان کے ڈاکٹر نے ریفر کیا, پی جی آئی لکھنؤ لے کر چلے گئے, وہاں کے ڈاکٹر نے ریفر کیا, ایمس لے کر چلے گئے. نادان جتنے آگے بڑھو گے اتنی ہی لاشوں کی گنتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے. جس نے ایمس میں دیکھا ہوگا, سیوان کے ہاسپٹل میں تو 1-2 منٹ میں نہیں, دن بھر میں کہیں ایک لاش نکلتی ہے, لیکن ایمس کے اندر دلی میں ہر 1 منٹ پر 1 لاش نکلتی رہتی ہے. سائرن بستا رہتا ہے, ہمیشہ بستا رہتا ہے. پتہ یہ چلا کہ موت صاحب ایمس میں جا کر بھی نہیں بچ سکتی ہے. اگر بچنا ہوگا تو ہم سیوان میں بھی بچ سکتے ہیں, لیکن دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے, دل کو اطمینان لانے کے لیے, تاکہ زمانہ یہ نہ کہے اس نے اپنے باپ کی خدمت نہ کی ہے, اس نے اپنے ماں کی خدمت نہ کی ہے, اس نے اپنے شوہر کی خدمت نہ کی ہے, اس نے اپنی بیوی کی خدمت نہ کی ہے, تاکہ دل میں یہ منال نہ رہ جائے اگر میں پیسہ لگایا ہوتا میرے باپ بچ گئے ہوتے, اگر درہم و دینار لگایا ہوتا میرے باپ بچ گئے ہوتے. نادان آپ نے دیکھا ہے بہت سارے سونا کے مالکوں کو بھی روح پرواز ہوتی ہے, اسے بھی انتقال کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہائی کوالٹی کے نیتا لوگ بھی ایمس میں جن کا ریزرو کوٹا رہتا ہے ان کی بھی لاشیں نکلتی ہے, انہیں بھی مرنا پڑتا ہے. جب ہمارا ٹائم ٹیبل مقرر ہو جائے گا, جب ہمارا وقت فکس ہو جائے گا, پھر ہمیں نہ پیسہ بچا سکتا ہے, نہ ہمیں دولت بچا سکتی ہے, نہ ہمیں شہرت بچا سکتی ہے, نہ ہمیں کوئی سورس بچا سکتا ہے, نہ ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے. جب تک ہمیں دل کو سکون ہے یہ ہم کام کرتے رہتے ہیں, اور جہاں وقت مقرر ہو جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر سیوان کا ڈاکٹر ریفر کیا, کہا آکسیجن لگا کے چلیے گا نا تو پٹنہ کے پی ایم سی ایچ تک پہنچ جائیے گا, آکسیجن ختم نہیں ہونا چاہیے. گارجین کیا کرتا ہے, ایک کی جگہ 2 سلنڈر لگا کے لے کے چلتا ہے تاکہ آکسیجن کی کمی نہ ہو. یہ دیکھتا رہتا ہے, مشین میں پتا کرتا رہتا ہے, ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن پتا چلا کہ گادھی سے تو پار نہیں کیا, انتقال کر گیا. آکسیجن چلتا رہا, مشین بولتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا, پھر بھی روح پرواز کر گئی. تو پتا یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جس جگہ, جس وقت, جس حالت میں روح پرواز کرنے کے لیے لکھا تھا, نہ اس سے 1 سیکنڈ آگے ہو سکتا ہے, نہ اس سے 1 سیکنڈ پیچھے
से हो सकता है, बल्कि उसी हालत में उसी जगह रूह परवास होती हुई नजर आएगी। उसके बाद सारी चीजें यहीं धरी रह जाती है, सारी चीजें, सारा सरमाया यही रह जाता है। जिन चीजों के लिए हम यकीन अपने बच्चों के लिए, मकान बनवाने के लिए, दुकान बनवाने के लिए कभी चुगलखोरी भी करते रहते हैं, लोगों के माल भी हड़पते रहते हैं, लोगों का एक एक हाथ जोतते भी रह जाते हैं, बेईमानी करते रह जाते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कोई बेटा अपने बाप के साथ आज तक कब्र में जिंदा नहीं सोया है, कोई बीवी अपने शौहर के साथ कब्र में नहीं सोई है, कोई शौहर अपने बीवी के साथ कब्र में नहीं सोया है, कोई भाई अपने भाई के साथ कब्र में नहीं सोया है। कब्र की अंधेरी कोठरी में वो तन्हा फर्द जाता है जिसकी रूह परवास की है। मैंने आलिम तसव्वुरात में ये सवाल किया, तो बड़ी मोहब्बत करता था अपने भाई से, तो बड़ी मोहब्बत करता था अपने बेटे से, तो बड़ी मोहब्बत करता था अपने दोस्त से, तो बड़ी मोहब्बत करता था अपनी बीवी से, तो बड़ी मोहब्बत करता था अपने शौहर से। क्या तेरी मोहब्बत पता नहीं चली? आज वो तुमसे छूट रहा है। चल 5-5 दिन कर करे, अगर 5 बेटा है, 5-5 दिन कब्र में सोएगा, 25 दिन उनका अच्छा गुजरेगा, तो बेटा जवाब देता हुआ नजर आएगा, जिस बाप ने मेरे लिए दूसरे का माल हड़प कर रखा था, दूसरे की जमीन को जोत लिया था, दूसरे का माल चुराया था, ये सब दुनिया की मोहब्बत थी। अब कब्र में उनको तन्हा लेटना है, उनका किया हुआ माल रहेगा, उन्होंने जो नमाज़ें पढ़ी है वो उनके साथ है, जो रोजा रखा है वो उनके साथ है, जो साहिब निसाज होने पर हज किया वो उनके साथ है, जो माल होने पर ज़कात दिया वो उनके साथ है, जो उसने अच्छा किया है वो उनके साथ है, जो बुरा किया है वो उनके साथ है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है उस जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए रास्ते पर सही गुजारे। लेकिन ये खुलफशार बोलाना लोग डेली तकरीर, बहुत लोग कहेंगे मिलाद का वो लोग का काम है, अरे काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान मजीद का 21वां पारा, अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, यानी कल तक जो रहबरी के लिए नबी आते थे, अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, नबी आना बंद हो गए हैं। अब जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, कल तक जो काम नबियों से लिया जाता था वो काम अब उलमा से लिया जाता है। उनका काम होता है आपको बता देना, आपकी मर्जी आप करेंगे ना करेंगे, यहाँ तो मौज मस्ती गुजार लीजिएगा, लेकिन जब रूह परवास करेगी और बरोज़े महशर जब आपके अमाल रखे जाएंगे तब आपको नजर आएगा, उस वक्त इंसान दूसरी जिंदगी मांगेगा, मौला अब तू जिंदगी दे, अब मैं तेरी दिन रात बंदगी करूंगा। रब कहेगा हरगिज हरगिज रही, बेगर बताए बेगर समझे हुए मैंने तेरी रहबरी के लिए सारा चीज कर दिया था, तूने बेगर मांगे हुए मैंने तुम्हें हाथ भी दे दिया था, बेगर मांगे हुए तुम्हें पाँव भी अता कर दिया था, बेगर मांगे हुए तुम्हें आंख भी अता कर दिया था, बेगर मांगे हुए तुम्हें सारी चीजें अता कर दी थी, लेकिन फर्क इतना था मैंने तुमको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया था। जहाँ दुनिया की सारी चीजें करता था वहां मेरी बंदगी कर लिया होता, मेरी इबादतें कर लिया होता, मेरी रज़ाअत कर लिया होता, मेरे महबूब को राजी कर लिया होता। जब मेरा महबूब तुमसे राजी हो जाता तो मैं राजी हो जाता, और जब मैं राजी हो जाता तेरा ठिकाना जन्नत होता। लेकिन आज यकीनन माहौल बदला सा है, बड़ी तेजी के साथ लोग कह रहे हैं डेवलप कर रहे हैं, डेवलप नहीं आज चौपट होते जा रहे हैं, इतनी तेजी से चौपट हो रहे हैं ना कि कुछ दिनों के बाद और लोग कहते जानते हैं हाफिज साहब हम लोग परेशान हैं, एकदम परेशान हाल हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया में हम ही काटे जा रहे हैं, हम ही मारे जा रहे हैं। नादान तुम उठा पिछली तारीखों को उठा कर देख, कल 313 थे तो फतह मक्का हासिल हो गया था, आज इतने के बावजूद हम लोगों का यही हाल है। उसकी वजह क्या है? कल जितने थे वो मुकम्मल थे, पुख्ता थे, उनका ईमान मजबूत था, आज बहुत सारे हैं ईमान कमजोर है, ईमान ऐसा हो गया है कि यकीनन ईमान का ये आलम है कि हम और आप न हलाल की तमीज है, न हराम की तमीज है, न जायज़ो नाजायज की तमीज है, न किसी चीज की हमें तमीज है, न छोटों शफकत देते हैं, न बड़ों की तमीज जानते हैं, बल्कि जो मन में आया वो करते रहे। सिर्फ कहाँ नजर आते हैं? ईदगाह में नजर आते हैं कि हम मुसलमान हैं, बस वही नजर आएगा। बल्कि रमजान शरीफ का भी मुबारक महीना गुजरा, उस मुबारक महीने में भी यकीनन पर्दा लगा लगा खाते लोग नजर आए, घर के अंदर खाते लोग नजर आए। अगर कोई रोजेदार पहुंच गया तो मुंह हाथ पोंछ के एकदम खड़ा हो जाएगा, लगता खाई नहीं। अभी इससे छुपाने की क्या जरूरत है? वो मालिक हकीकी है जो हमारे दिल की धड़कनों से करीब है। अल्लाह फरमाता है, मुस्तफा अहमद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अब जरा ज़हन को करीब रखो, एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। बच्चा लंगड़ा हो, माँ कहती है हसीनो जमील है, बच्चा काला कलौठा हो, माँ कहती है हसीनो जमील है, बच्चा बकलोल हो, माँ कहती है कितना खूबसूरत है। पता ये चला बच्चे की कैटेगरी चाहे जैसी हो,
माँ की नजर में बहुत मुमताज नजर आता है, माँ की नजर में वो आला नजर आता है, माँ की नजर में वो बेहतर नजर आता है, माँ की नजर में वो अच्छा नजर आता है। पता ये चला कि जब एक माँ अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है तो वो रब तबारक व तआला जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, बताओ वो कितनी बंदों से मोहब्बत करता है। यही वजह है कि इतना होने के बावजूद हमें वक्त